ہے کہ 40 سال میں نبوت ملی. سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا. اتنے حبیب ہیں اللہ کے نبی کہ تخلیق میں اول اور بعثت میں آخر. سب سے پہلے بنایا اپنے پاس ہی رکھا. سب سے پہلے بنایا نوح بھی آ کر چلے گئے, ابراہیم بھی آ کر چلے گئے, اسماعیل ذبیح اللہ بھی چلے گئے, موسیٰ کلیم اللہ بھی چلے گئے, یوسف جیسا سراپا بھی دنیا نے سب کو دیکھ لیا, مگر حبیب کی تخلیق اول ہے اور جدائی صرف 63 سال کی ہے. حضرت نوح صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 1000 سال سے زیادہ ہے. 1000 سال 900 سال تو صرف تبلیغ میں کیا, 1100 سال آپ کی عمر ہے. اور نوح جو ہے مقتدی ہیں احمد عربی کے, امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کی عمر 1100 سال ہے. آپ کو اللہ نے اپنی دوری جو ہے صرف 63 سال تک ہی محدود رکھی. 63 سال کی بشری حیات میں وہ کر گئے جو لوگ ہزاروں سال میں نہ کر سکے. تو مثنوی شریف کے تناظر میں مثنوی شریف ہی کو بنیاد بنا کر اس فقیر نے ارادہ کیا کہ ہم انشاءاللہ چاروں جمعراتوں میں مثنوی شریف ہی کے مختلف مقامات سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات بشری پر گفتگو کی جائے اور ہمارے بچوں کو وہ کچھ سننے کو ملے جس کا کوئی ماضی میں تذکرہ ہی نہیں ہوا. شروع کرتے ہیں. دفتر چہارم میں ایک حکایت ہے. قصہ راز حلیمہ گوئی مت, قصہ راز حلیمہ گوئی مت, تاز دوید داستان او غمت, مصطفی را چوز شیر و باز کر, برکفش برداشت چون ریحان و ور. مصر کے ایک محقق ہیں محمد بن اسماعیل, مصر کے محقق ہیں. ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے معجزات محمد علیہ السلام. بہت شرح و بس سے بے شمار معجزات کا انہوں نے اپنی کتاب میں کلیکشن کیا ہے. معروم رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں نظر آپ کے ہمارے علم میں ہے کہ باریک باریک باتوں پر بھی رہتی ہے. تو آج کی جو حکایت ہے وہ اسی تناظر میں ہے. عرب کا دستور یہ تھا کہ جو بڑے گھرانوں کے جو بچے ہوتے تھے, عمرہ کے بچے, دولت مندوں کے بچے, خاندان کے بڑے بڑے لوگوں کے جو بچے ہوتے تھے, وہ شیر خوارگی کے زمانے میں, دودھ پینے کے زمانے میں ان کو شہروں سے صحراؤں میں بھیج دیا جاتا. وہاں کی سختیاں, وہاں کا موسم, وہاں کی سادہ زندگی, وہاں پھر تربیت حرب, وہ سب بچے وہاں سیکھتے. یہاں تک کہ بکریاں چرانا بھی جا کے صحرا میں بڑے گھروں کے بچے اس زمانے میں سیکھتے. اور دیکار یہ تھا کہ سال میں 2 مرتبہ بدھو عربی خواتین مکے آتی اور آ کر اس اثنا میں جو چھوٹے بچے 6 مہینے سے نیچے کے بچے 6 مہینے کے بچے ہوتے وہ ان کو گود لے لیتی. تو بڑے گھروں کے بچوں کو گود لینے کے نتیجے میں انہیں بہت اچھا مشاعرہ ملتا, خدمت کا محنتانہ ملتا. تو وہ سال میں 2 مرتبہ سیزن کے اعتبار سے وہ اونٹنیوں پر سوار ہو کر وہ عورتیں مکہ آتی اور مکہ آ کر معلوم ہوتا کہ آنے والے ہیں تو بچوں کو لے کے بیٹھے ہوتے, بات چیت ہو جاتی, بچے ان کے حوالے کر دیتے, وہ لے کے صحرا چلی جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد جب یہ واقعہ ہوا
تو عربی خواتین جن کی اونٹنیاں بھی بہت تگڑی تھیں، ان کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے تھے، وہ خواتین بھی بہت صحت مند تھیں، وہ مکے کی جانب آ رہی تھیں۔ اس میں ایک بہت دبلی پتلی اونٹنی تھی، اس اونٹنی پر جو سوار خاتون تھیں وہ بھی بہت کمزور تھیں، وہ بھی آ رہی تھیں۔ اچھا، وہ تیز تیز اونٹنیاں دوڑاتی ہوئی اس لیے آتی تھیں تاکہ ہمیں بڑے بڑے گھروں کے بچے مل جائیں اور ہمیں اس کا امتناع بہت زیادہ ملے، تو دوڑ ہوتی تھی ایک طرح سے۔ اس دوڑ میں وہ اونٹنی جو کمزور تھی اس خاتون کی طرح وہ بہت پیچھے رہ گئیں۔ خدا کی مصلحتوں پہ غور کرو دوستو، تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ تیز اونٹنی والی بچوں کی خواتین کی قسمت میں کیا ہے اور کمزور کو خدا کس طرح سے نوازتا ہے۔ وہ بھاگی چلی جا رہی ہیں، آ گئیں پہلے بچے جو بچے تھے چھوٹے شیرخوار بچے خاص لڑکوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے تھے، وہ سارے وہ ان کے حصے میں آ گئے۔ کون رہ گئے؟ جو باعث تخلیق کائنات ہیں وہ رہ گئے، کیونکہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ بچہ یتیم ہے، والد نہیں ہے، دادا کی کفالت میں ہے۔ تو عام خیال یہ ہوتا ہے کہ دادا کی کفالت میں کیا دیں گے دادا؟ دیکھیں سوچ کے انداز کو نمایاں کیا، ہر دور میں ایسی ہوتا ہے، سب ابا تو ہے نہیں، دادا کے پاس ہیں، تو دادا ہمیں کہاں پیسے دیں گے زیادہ، تو سب چھوڑتے چلے گئے کیونکہ حصہ کسی اور کا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کمزور اونٹنی پر سوار ہو کر جب پہنچی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہ گئے تھے، سارے بچے چلے گئے تھے، اور وہ بچوں کو لے کے وہ خواتین اونٹنیوں پہ سوار ہو کر روانہ بھی ہو چکی تھیں، یہ سب سے آخر میں آئیں، اور آ کر جیسے عبد المطلب سے ان کا مکالمہ ہوا تو انہوں نے اٹھا کر باعث تخلیق کائنات، پہچان تو لو پہلے کہ کیا مقام و مرتبہ کیا ہے، خدا نے کس شان سے آپ کو تخلیق کیا ہے، لباس روحانیت میں بھی مقام ہے اور لباس بشریت میں بھی مقام ہے۔ جیسے ہی اٹھا کر حلیمہ سعدیہ کا نصیبہ تھا یہ، اللہ غنی، ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ہماری روحیں قربان ہو جائیں تو اس عربی خاتون کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خدا نے اس انداز میں کو نوازا، جیسے اٹھا کر آقا کو اس خاتون نے سینے سے لگایا، اسی وقت شان رحیمی جوش میں آئی اور اس عورت کا سینہ دودھ سے بھر گیا۔ کس کو اٹھایا تھا؟ جن کے صدقے میں دنیا کھا رہی ہے اس کو اٹھایا تھا، تو دودھ کیسے نہ اترتا؟ سینہ چھاتی بھر گئی، سمجھ گئی کہ اس بچے کو اٹھایا یہ عام بچہ نہیں ہے۔ ارے عام بچہ کہاں ہے، تیرے لیے بچا کے اللہ نے رکھا تھا کہ حلیمہ کی قسمت کو دنیا پر نمایاں کر دے۔ بڑا بڑا اسکالر، بڑا بڑا عالم، بڑا بڑا پیر مقابلہ اس حلیمہ سعدیہ کا نہیں کر سکتا جس کو اللہ نے خود منتخب کیا ہو اپنے نبی کی شیرخوارگی کے لیے۔ کہیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب خدا نے پسند کر لیا حلیمہ سعدیہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کس کی کیا جرأت ہے کہ اس پہ بات کرے؟ سینے سے جیسے لگایا، احساس ہوا کہ کچھ ہوا ہے میرے ساتھ۔ اونٹنی پر سوار ہوئی جانے کے لیے، تو جو پہلے گزر چکے تھے ان تمام اونٹنیوں کو کراس کر کے اونٹنی بھی اسی وقت فرما ہوئے۔ جو خدا چٹان سے اونٹنی نکال سکتا ہے تو بلی بنائی اونٹنی کو طاقتور نہیں کر سکتا؟ جو خدا قوم صالح کے لیے چٹان سے اونٹنی نکال سکتا ہے وہ ایک اونٹنی کو صحت مند کر سکتا ہے۔ اونٹنی دیکھتے ہی دیکھتے صحت مند ہو گئی، حلیمہ سعدیہ سوار ہوئی، اب جو دوڑی تو ان تمام کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئی۔ عرب کی جاہل عربی عورتیں کہہ رہی تھی کہ دیکھو حلیمہ کو کیا ہوا، کیسے فراٹے بھرتے ہوئے جا رہی ہے۔ کس کو معلوم تھا کہ سوار کون ہے؟ سواری جب ہی فراٹے بھرتی ہے جب سوار کوئی سوار ہوتا ہے، جب سوار ہوتا ہے تو سواری کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میری پشت پر خوشی کا لمحہ ہوتا ہے، کمزور بھی دوڑنے لگتا ہے۔ جب اونٹنی ایسی ہو سکتی ہے نبی کے عشق میں تو محبت کرنے والے کس مقام پر پہنچیں گے؟ محبت کرنے والے، ایک حیوان کو جب اللہ نوازنے پر قدرت رکھتا ہے تو جو محبت کرنے والے ہوں گے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ آج کی حکایت میں قصہ راز حلیمہ گوئی مت۔ اب اگلی منزلیں ہیں
حلیمہ سعدیہ کا قصہ معروم بیان کر رہے ہیں. تازہ یہ داستان او غمت کہ ان کے غم کی داستان بیان کرتے ہیں. مصطفیٰ را چون زچیرو باز کرد. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہیں دودھ جب ایک ٹائم آ گیا 4 سال تک کی عمر ہو گئی تو پھر دودھ چھوڑا لیا گیا. اس کے بعد جیسے پھولوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں نا، ہر وقت کہتے ہیں نا ہتیلی کے پپولے کہتے ہیں نا، اگر ہتیلی پہ دانہ نکل آئے تو کیسے سنبھال کے رکھتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو ہتیلیوں پر سنبھال کر رکھتے ہیں. حلیمہ سعدیہ نے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پھولوں کی طرح سنبھال کے رکھا. اسی اسنا میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم عمری ہی میں حلیمہ سعدیہ کے بچوں کے ساتھ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے. ہر نبی نے، ہر جلیل القدر نبی سے اللہ نے بکریاں چروائیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کی ریوڑ کی بکریاں چرائیں. حج کے موقع پر 2014 میں جب میں نے حج کی سعادت فضیلت اس فقیر کے حصے میں آئی اور مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑی مجلس میں شرکت کا موقع ملا. شارح مثنوی کے طور پر لوگوں نے تعارف کیا کہ مثنوی بیان کرتے ہیں. تو صاحب مسند جو تھے، جن کے ہاں محفل ہو رہی تھی، میلاد کی محفل ہو رہی تھی، وہ میرے قریب آئے. کھانا جب آیا تو بہت بہترین کھانا تھا. چاول تھے اور گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے اوپر رکھے ہوئے تھے. عرب کا دستور جو ہے سفید چاول اور گوشت رکھا ہوا تھا سامنے. تو وہ صاحب میرے پاس آئے، مدینہ منورہ کے رہائشی، بہت خوبصورت، بہت نورانی چہرہ تھا ان کا. کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے آپ کیا کھا رہے ہیں؟ صاحب بتائیں میں کیا کھا رہا ہوں. یہ وہ گوشت ہے بکرے کا جو حلیمہ سعدیہ کے ریوڑ کا تھا. ہمارے بڑوں نے اس کو اب تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور صحرا میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسی بکریاں ہیں اور ہر شب جمعہ کو انہی کو لنگر کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. لوگ حسد کی بنیاد پر، عداوت کی بنیاد پر معاذ اللہ کم کر کے دکھاتے ہیں. خدا دکھاتا ہے کہ عشق کرنے والے بکریوں کے ریوڑ بھی پال کر رکھ رہے ہیں اور ضیافت کر رہے ہیں کیونکہ یہ حلیمہ سعدیہ کے ریوڑ کی بکریوں کی نسل ہے. پہچان والے ایسی پہچان بھی رکھتے ہیں. نبی حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کی جب سپرد کیا گیا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بڑے ہو گئے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، رضائی بہن بھائیوں بچوں کے ساتھ آپ صحرا میں گئے ہوئے تھے تو جلمین جو ہیں وہ تشریف لائے، فرشتوں کی معیت میں فرشتوں کے ساتھ تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹا کر آپ کا سینہ صدر کیا، کھولا، دل کو نکالا، زمزم سے اور مشک سے جو لے کر آئے تھے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھو کر واپس سینے میں رکھا. اس خون کو جو اس وقت تھا وجود میں، دل میں تھا، جیسے ہوتا ہے ہر انسان کے دل میں خون ہوتا ہے، اور جب اس کو نکال کر دل کو دھو کر اور واپس سینے وہیں رکھ کر اور دوبارہ سی دیا گیا. یہ عمل ہوا، بچپن میں ہوا. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر سیے جانے کے نشان دیکھیں جو بچپن میں سینہ صدر جبرائیل امین نے کیا. جب یہ واقعہ ہوا تو حلیمہ سعدیہ پریشان ہو گئیں کہ بچہ صحرا میں گیا اور یہاں یہ معاملہ آپ کے ساتھ ہوا تو گھبرا گئیں. اور بھی بہت سے واقعات جو ان کی محبت کا سبب بنے پے در پے ہو رہے تھے. کچھ خاتون ہیں پریشان ہو گئیں. تو ہوا کیا کہ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جد حضرت عبد المطلب کے حوالے کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئیں کہ امانت جن کی امانت کے حوالے کر دوں میں بری ذمہ ہو جاؤں گی. ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں اس کے ساتھ. جب لے کر آئیں تو ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ مکے سے اس زمانے میں بھی، زمانہ جاہلیت میں بھی، کیونکہ مکے کی کعبۃ اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے تو ہر قافلے کا کوئی نہ کوئی بت تھا. 360 بت جمع کر دیے لوگوں نے خلیل حق کے کعبہ میں. تو جو بھی مکے میں آتا اور مکے سے جاتا تو وہ لازماً کعبۃ اللہ آتا. حوالہ یہ بتوں کی
سے اجازت لے کر جانے کا تھا۔ حلیمہ سعدیہ جب مکے میں داخل ہوئی تو آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے، تو کعبۃ اللہ گئیں۔ کعبۃ اللہ میں جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، جو لوگ گئے ہیں انہوں نے سر کی آنکھ سے دیکھا ہے، اور جو ویسے نیٹ پر اور ٹی وی پر دیکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ کعبۃ اللہ کے ساتھ ایک گول سا دائرہ ہے، ہر شخص جانتا ہے، وہ حتیم کہلاتا ہے۔ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کعبے کی تعمیر کی تھی تو وہ حتیم کعبے کا حصہ تھا، اندر تھا۔ عرب ایک مرتبہ بہت زبردست سیلاب آیا اور کعبے کی عمارت، ظاہری عمارت ڈھہ گئی۔ جب ڈھہ گئی تو گر گئی، تو پھر اس وقت اسباب و وسائل نہیں تھے اتنے زیادہ کہ دوبارہ اس کو اسی انداز میں تعمیر کیا جائے، تو تھوڑا چھوٹا کر کے اس کو بنایا گیا، اور وہ جو گول دائرہ ہے وہ کعبے ہی کا حصہ ہے، مگر کعبے کے باہر ہے۔ حتیم میں داخل ہونا کعبے میں داخل ہونے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد کبھی بھی کسی نے کوشش نہیں کی، وہ حتیم باہر ہی رہا، اور کعبۃ اللہ کچھ چھوٹا کر کے بنایا گیا، جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ جب حلیمہ سعدیہ وہاں پہنچی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم پر، اس دیوار پر جو بڑی کر دی گئی ہے، اس پہ بٹھا دیا، اور کعبے کی زیارت کا خیال دل میں آیا۔ ایسے میں ہوا میں بعض گشت آوازیں گونجنے لگیں۔ جب بٹھا کے کھڑی تھی وہاں پہ، تو ایسے میں از ہوا بشنید بانگے کئی حتیم، تھوس بر تو آفتاب بیس عظیم، اے حتیم تجھ پر ایک عظیم آفتاب آج طلوع ہوا ہے۔ آواز آ رہی ہے، آواز لہریں، ویوز آ رہی ہیں نا۔ اے حتیم از ہوا بشنید بانگے کئی حتیم، تھوس بر تو آفتاب بس عظیم، وے حتیم امروز آید سینکڑوں ہزاروں چمکتے ہوئے سورج کی روشنی تجھ میں آ گئی ہے۔ اے حتیم امروز عورت در ترخت محتشم شوہی کو یک اوست و بخت، ایک ایسا بخت تجھ پر روشن ہوا ہے، آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا۔ گشت حیران ان حلیمہ زان صدا، نے کسے در پیش نے سوئیے خفا، شش جہد خالی زسور رویے ندا، شد پیا پی آن ندارا جان فدا، کہ ایسی زبردست دلکش آواز تھی کہ سینکڑوں جانیں اس پر قربان ہو جائیں۔ آوازیں آ رہی ہیں، آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا۔ مصطفیٰ را بر زمین بنہادہو، ایسے میں انہوں نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی اچھی طرح سے اس حتیم کی دیوار پر بٹھایا، اور یہ بھاگ بھاگ کر دیکھنے لگیں، دوڑ دوڑ کر چاروں طرف کعبے کے، کہ آواز آ رہی ہے، کس کی آواز ہے، دیکھو تو صحیح۔ دوڑ رہی ہیں، چکر لگا رہی ہیں بار بار، مسلسل آوازوں کی باز گشت کہاں سے آ رہی ہے؟ جوف کعبہ، کعبے کے اندر سے وہ آوازیں بکھر رہی ہیں، چاروں طرف بکھر رہی ہیں۔ حیران ہو گئیں، موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر بٹھا کر پھر آپ ڈھونڈنے کے لیے نکلی۔ مصطفیٰ را بر زمین بنہادہو، تا کند آن بانگ خوش را جستجو، اس جستجو کہ آواز کہاں سے اور کیسے چپ راست میرسد یارت رسانندہ کجا، کہ یہ سیدھے اور دائیں اور بائیں جانب سے ہر طرف سے وہ آواز آ رہی تھی۔ چون ندید و خیرہ و نوبید شد، جسم رمضا ہمچو شاہ کے بید شد، پھر وہ اس خوف سے، ان پہ خوف طاری ہو گیا کہ آواز، اتنی شدید آواز کی لہریں، مگر آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا، تو ان پر بالکل لرزہ طاری ہو گیا، خوف طاری ہو گیا۔ بعض آمد سوی طفل رشید، مصطفیٰ را در مکان خود ندید، جب وہ بہت چکر لگا کر ہر طرف جستجو کر کے اس مقام پر پہنچی جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا تھا، تو آپ وہاں نہیں تھے۔ جہاں بٹھا کر گئی تھیں وہاں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہاں تشریف فرما نہیں تھے۔ حیرت اندر حیرت آمد بر دلش، گشت بس تاریک از غم منزلش، کہ ان کو بہت حیرت ہوئی، وہاں گاؤں میں وہ واقعات ہو رہے تھے، یہاں لے کر آئی ہوں تو یہ واقعات ہو رہے ہیں، میرا بچہ جو ہے یہاں بٹھا کر گئی تھی، بچہ اپنی جگہ پر نہیں ہے، ایسے میں کیا ہوا؟ ایسے میں سینہ پیٹنے لگیں، زاری کرنے لگیں،
گریا کرنے لگیں بلند آواز میں، حلیمہ سعدیہ میرے بچہ، میرا ہیرا، میرا موتی گم ہو گیا، یہ کہتی جاتی تھیں اور سینہ پیٹتی جاتی تھیں، غم کی خاص کیفیت میں آ گئیں۔ پورے مکے والوں کو معلوم ہو گیا کہ حلیمہ سعدیہ اس قدر زاری کر رہی ہیں، اس قدر گریہ کر رہی ہیں، حیران ہو گئے۔ ایسے میں ایک بوڑھا آدمی مکے کا رہنے والا، جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا، وہ سامنے آیا۔ آ کر اس نے پوچھا، پیر مردے پیش آمد با اسا کئی حلیمہ چے فتات آخر تھورا، کہ وہ قریب آیا، جو اس کی کمر بالکل جھکی ہوئی تھی، لاٹھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے پوچھا، اے حلیمہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا، تو اتنی زاری کر رہی ہے، اتنا گریہ کر رہی ہے، پورے مکے کو تو نے سر پہ اٹھا لیا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، وہ طبقہ کہتا ہے کہ 40 سال میں نبوت ملی، تو مولانا فرماتے ہیں کہ قدم قدم پہ وہ مناظر دکھا رہے ہیں۔ مولانا کی میں تو کہتا ہوں کہ کتابوں سے پڑھ کر نہیں بلکہ دیکھ کے مثنوی شریف لکھی ہے معروم نے، ان واقعات کو دیکھا ہے تو لکھا ہے۔ پیر مردے پیش آمد با عصا کہ حلیمہ چے فتا داخر ترا، گفت احمد راضیم معتمد، پس به بار ورم کجا بسارم بجد، چون رسیدم در حتیم آواز ها، میرسید و میشنیدم از ہوا۔ آپ نے ماجرا بیان کیا کہ میں مصطفیٰ علیہ السلام کو ان کے جد دادا کے حوالے کرنے کے لیے آئی، اور جب میں یہاں پہنچی تو یہاں میں نے حتیم میں، ہوا میں ایسی ایسی آوازیں سنی، اور جب میں واپس ہم جگہ پر پہنچی تو میرا بچہ وہاں پہ نہیں تھا، اس لیے میں سینہ کو بھی کر رہی ہوں۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ ایسا کرتا ہوں کہ میں تجھے عرب کے بادشاہ کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ ہر معاملے میں ایک عزا نامی ایک بت تھا، بت خانے میں ایک عزا نامی بت تھا، اور عرب کے لوگ ہر معاملے میں اس سے رجوع کرتے تھے، اور وہاں سے ان کو شافی و کافی جواب ملتا تھا۔ یہ کیسے تھا آگے پکچر کلیئر ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ میں تجھے عرب کے بادشاہ کے پاس لے کے چلتا ہوں، اور تو جا کے اپنا ماجرا وہاں بیان کرنا اس کے سامنے، یقین ہے کہ تیرا مرحلہ طے ہو جائے گا۔ تو بوڑھا حلیمہ سعدیہ کو لے کر اپنے ساتھ عزا بت کے پاس گیا، اور جا کر اس نے کہا کہ بگوید گر بخواهید حال طفل او بداند منزلو و تر حال طفل، پس حلیمہ گفت ای جانم فدا مر تو را شیخ و با خوش ندا، ہی مرا ہم بنمایی آشان شاہ نظر کش بود از حال طفل من خبر، ما هزارا گم شد زو یافتیم، چون به وقت سوی او بشتافتیم، پیر کرد و این سجود و گفت زود ان خدا عربه و بهر جود، گفت ای عزا تو بس اکرامها کرده تارست ام از دامها، بر عرب حق است از اکرام تو، فرض گشت تو عرب شد رام تو، این حلیما سعودی از امید تو، آمدن در ذل چاک بید تو۔ وہ جب لے کر وہاں پہنچا تو بوڑھے نے اپنے طور پر اس بت کے بارے میں جو کلمات، تو ہمارے ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے، تو عرب کا خدا ہے، ہم تیرے اکرام سے خوش ہیں۔ یہ حلیمہ سعدیہ اپنا مسئلہ لے کر یہاں آئی ہے، ذہن میں رکھیے گا، بہت کلیئر کر دیں کہ حلیمہ سعدیہ کو اس بوڑھے نے رہنمائی کی۔ حلیمہ سعدیہ خود نہیں گئیں بلکہ ان کے ساتھ گئیں۔ یہ نہیں ہے کہ حلیمہ سعدیہ دکھ کی وجہ سے اس مقام پر پہنچی۔ ای حلیمہ سعدیہ امید تو آمدن در ذل چاک، تیرے سائے میں، تیری عافیت میں ہم آئے ہیں کہ
کہ ازو فرزند طفل گم شده است، نام آکودک محمد آمد است۔ جب وہاں پہنچے اس بوڑھے نے کہا کہ حلیمہ سعدیہ کا بیٹا جن کا نام احمد ہے گم ہو گئے۔ ماضی میں جب کچھ جانور گم ہو جاتے یا لوگ گم ہو جاتے تو عزا بدھ کے پاس جا کر درخواست کی جاتی اور وہاں سے ان کے مسئلے حل ہوتے۔ تو اس بوڑھے نے کہا کہ ماضی میں بھی ہمیں بہت سے لوگ گم ہوئے تھے جو ہمیں تیری وجہ سے ہمیں مل گئے، یہاں حلیمہ سعدیہ کا بیٹا گم ہو گیا ہے جس کا نام احمد ہے۔ جیسے اس بوڑھے کے زبان سے نا احمد نکلا، بت خانے کے سارے بت سجدے میں گر گئے۔ بت خانے کے جیسے ہی نام نکلا زبان سے، نام احمد چون چنی یاری کناد۔ نام احمد کی فضیلت یہ ہے، نام احمد کی فضیلت یہ ہے کہ نام احمد لیا جائے تو بت سجدے میں گیا کہ ازو فرزند طفل گم شده است، نام او آن کودک محمد آمد است۔ چو محمد گفت آن جمله بتان سرنگو گشتن ساجد آن زمان، کہ تمام بت جو بت خانے میں رکھے تھے صرف نام کے دو پاسورڈ کے ایکٹیو ہوتے ہی سارے سلنڈر ہو گئے، سارے گر گئے، سارے بت گر گئے۔ مانگو سنگھار اینم ازو ما کسادو بی ایرانم ازو، گم شود چو بارگاہ او را رسید، آب آمد مر تیمم را درید۔ کہ اس بت سے آواز آئی، بتوں سے آواز آئی، جیسے ہی نام لیا گیا سارے بت سجدے میں گر گئے، اور ان بتوں سے یہ آواز آئی کہ پانی آ گیا، ہماری حکومتیں یہاں تک تھیں، ہماری انفارمیشن پہنچانے کی بات یہاں تک تھی، اب وہ آ گئے۔ جب پانی آ جاتا ہے تو تیمم کی جو رسم ہے وہ برخاست ہو جاتی ہے۔ پانی نہیں ہے، وقت صلاۃ ہے، آپ مٹی پر ہاتھ لگا کے وضو کر سکتے ہیں، وہ جیسے ہی پانی آتا ہے فضیلت آتی ہے تو ادنا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ رد کر دیا جاتا ہے کیونکہ پانی آ گیا ہے۔ آب آمد مر تیمم را درید، جب پانی آ جاتا ہے تو تیمم کی رسم جو ہے مٹا دی جاتی ہے۔ آپ اسلام تشریف لے آئے، اب ہماری یہاں کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے۔ اس طرح کا عرب معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و بعد کے دور میں عربوں کے بے شمار بت تھے، 360 بت تو کعبے میں تھے، اس کے علاوہ بھی صحرا میں بے شمار بت ہوتے تھے، اور ان بتوں کو جو ہینڈل کرتے تھے وہ اجنہ کرتے تھے۔ جن اس زمانے میں آسمانوں میں جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سمجھ لیں آپ، جاتے تھے اور وہاں سے انفارمیشن لے کر آتے تھے، اور وہ انفارمیشن سے یہاں اپنا کاروبار چلاتے تھے، وہ اجنہ ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ دروازے سارے بند کر دیے گئے اور وہاں پہ فرشتوں کو متعین کر دیا گیا۔ کوئی جن وہاں جاتے ہیں انفارمیشن لینے تو ان پہ شہاب ثاقب کے جو وار ہوتے ہیں، جو ہم اور آپ بھی آسمانوں پہ لکیریں دیکھتے ہیں، وہ شہاب ثاقب کہلاتے ہیں، جس سے فرشتے جنوں کو بھگاتے ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت بت صحرا میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بت کو توڑنے کے لیے خالد بن ولید کے بھائی جمال ولید کو بھیجا، جاؤ اس کو توڑ کر آؤ۔ وہ گئے اور واپس آ گئے۔ کیا ہوا؟ میں نے توڑ دیا، نہیں ٹوٹا، دوبارہ توڑو۔ پھر گئے، پھر نہیں ٹوٹا۔ پھر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بھیجا۔ خالد بن ولید گئے اور جا کے اس بت کو جب توڑا، بہت بڑا بت تھا وہ، اس میں سے ایک عورت نکل کر بھاگی اور اس نے کہا کہ ہمارا ذہب وقتی، ہمارا وقت چلا گیا۔ باقاعدہ بتوں کے اندر بیٹھ کر اس دور کے کاہن اور کاہنہ اور خواتین اور مرد لوگوں کو ہینڈل کرتے تھے، جو سوال کرتے تھے وہ بتاتے تھے۔ تو خالد بن ولید کے بھائی سے وہ بت نہ ٹوٹا، اور جب خالد بن ولید کو بھیجا گیا اور آپ نے اس بت کو توڑا تو اس میں سے ایک بوڑھی سی عورت نکل کر بھاگی، اس نے کہا ذہب وقتی، ہمارا وقت اب چلا گیا۔
جس طرح پانی آیا تو تیمم ختم ہو گیا، اس طرح سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بت کو توڑوایا تو پھر وہ عورت نکلی اور بھاگی، اس نے کہا کہ ہمارا دور ختم ہو گیا، ذہب وقتی ہمارا وقت گزر گیا۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ جناب محمد اسماعیل مصری محقق نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد یہ دور گزر گیا، بیچ میں واقعات آ رہے ہیں کہ ایک خراس نامی ایک بت تھا، ایک خاتون کا، نوجوان خاتون کا بت تھا، اور عربی جو ہے وہ اس کی، عرب کے لوگ اس کی صحرا میں پرستش کرتے تھے۔ تو اس سے ابو عبداللہ نامی ایک شخص تھا، اس نے اس خراس نامی اس خاتون کے بت کے آگے یہ درخواست کی کہ میرے جو جانور، میرا جو کتا ہے اور میرا باز ہے وہ چست و چالاک نہیں ہے، سلو ہے، سست ہے۔ تو جب اس نے اس کے آگے یہ درخواست پیش کی تو جواب آیا، اندر سے بت سے جواب آیا۔ دیکھیں تاریخ میں چیزیں تھیں، اس کا کوئی نہ کوئی بیس تھی، لوگ ایسے خواہ مخواہ میں نہیں تھے، کچھ تو تھی، نیگیٹو پاورز ایکٹیو تھیں، اور جب پازیٹیو پاورز کا پہاڑ عالم وجود میں آیا تو سارے پسپا ہو گئے۔ جواز اس طرح سے ہے۔ تو ابو عبداللہ نے شکایت کی خراس نامی بت سے، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری جو خواہش ہے وہ مل جائے گی۔ جب وہ گھر پہنچا تو ایک بہت عجیب و غریب، عجیب الخلقت ایک جانور گھر میں نظر آیا، صحن میں نظر آیا، بڑے بڑے بال تھے اور کانٹے نما اس کے چہرے پہ بال نکلے ہوئے تھے۔ وہ آ کر اس کے پیر چاٹنے لگا اور بہت زیادہ محبت کا مظاہر کرنے لگا۔ بڑے حیران ہوئی، وہ اس کو تحفہ ملا تھا کہ تمہیں تمہارا تحفہ مل جائے گا۔ وہ بڑا تیز تھا، ہرن پر بھیجتا، شتر مرغ پر بھیجتا یا کچھوے پر وہ بھیجتا تو جاتا اور فور پکڑ کے لے آتا۔ پھر ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ایک اعرابی اس کا دوست اس سے ملنے کے لیے آیا اور آ کر اس نے کہا کہ اس طرح مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا ہے، اور جو پازیٹیو پاورز ہیں، جو بہت سے جن مسلمان ہو گئے ہیں، اور وہ مسلمان کافر جنوں کو مار رہے ہیں، بھگا رہے ہیں۔ میں بھی جا رہا ہوں ہند کی طرف۔ جیسے ہی یہ اطلاع پہنچی، وہ صحن میں لیٹا ہوا تھا چارپائی پہ، ویسا ہی ایک اور وہ کہا اس بندے نے آ کے، جب کہا تو پھر یہ جو کتا بیٹھا ہوا تھا قریب وہ سست ہو گیا۔ کہا بندے نے، کتے نے سنا تو وہ سست ہو گیا، وہ کام نہیں کر رہا ہے، دوڑ نہیں کر رہا، بھاگ دوڑ نہیں کر رہا ہے، سست ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ اس کو بڑی پریشانی ہوئی، کل تک تو بہت شکار کھیل رہا تھا، آج کیا ہو گیا؟ وہ بات اس نے سن لی تھی۔ دوسری رات کو ویسا ہی ایک اور کتا آیا، اس نے یہ سب کہا جو میں نے عرض کیا آپ سے کہ مکے میں اعلان نبوت ہو گیا ہے اور جن مسلمان ہو گئے ہیں اور وہ کافر جنوں کو مار رہے ہیں، بھگا رہے ہیں۔ میں بھی جو ہے وہ ہند کی طرف، ہندوستان کی طرف جا رہا ہوں، تم چاہو تو میرے ساتھ چلو۔ ابو عبداللہ نے یہ باتیں باقاعدہ سنی، پھر وہ دونوں کتے وہاں سے چلے گئے۔ دوسرے دن ابو عبداللہ نامی جو عربی تھا وہ اس نے سارے قبیلے کو جمع کیا اور یہ واقعہ سنایا، اور سب نے مل کر اس بت کو توڑ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آ کر سارے مشرف با اسلام ہو گئے۔ یہ واقعات چل رہے ہیں، اور یہ واقعات اس لیے ہیں کہ حقیقت کو جان جایا جائے، پہچان لیا جائے کہ کس طرح سے یہ معاملات ماضی میں ہوتے رہے۔ ان بتوں کا خیال یہ تھا کہ ہم تو بے یار و مددگار ہیں، ہماری مرضی نہیں ہے، لوگوں نے ہمیں بت بنا کر پرستش شروع کی ہے، ہم بے قصور ہیں۔ اسی طرح معاشر میں دوستوں ابلیس لعین بھی یہ کہے گا کہ ان کو بہکانے میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ان کی خواہش کے مطابق میں نے ان کو اپورچونٹیز، راستے دکھائے، میں نے ان کو چلنے پہ مجبور نہیں کیا، صرف راستہ دکھایا رجحان کے مطابق، تو یہ چل پڑے، میرا اس میں کوئی دوش اور کوئی قصور نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ بڈھا جو ہے وہ کانپنے لگا جب بت
سارے سجدے میں گر گئے تو وہ بڈھا ایسے کانپنے لگا کہ میں نے عمر کا بڑا حصہ گزار دیا، ایسی کیفیت میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ جن کو ہم خدا سمجھ کر پرستش کرتے رہے وہ ان کا نام ہی سن کر جھک پڑے۔ ساعت بادم خطیبی می کند، ساعت سنگم ادیبی می کند، کہ میں نے ایسا دور کبھی بھی نہیں دیکھا، میں بوڑھا اور ضعیف ہو گیا اور مجھے جو ہے وہ اس بات کا کبھی مشاہدہ نہیں ہوا کہ منظر جو میں نے آج دیکھا۔ معاملہ یہ تھا ہر زمانش از رشک و غیرت پیش و پس، 100,000 پاسبان است و حرس، کہ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کے لیے اللہ کا نظام یہ ہے کہ سینکڑوں ہزاروں فرشتوں کو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے متعین کیا ہے۔ پہلے زمانے میں مدینہ منورہ جب پہنچے تو مشورہ اصحاب نے یہ دیا کہ یہودی بھی ہیں، عبداللہ ابن ابی منافق بھی ہیں، خطرہ ہے، تو ایسا ہے کہ ہم دن اور رات کو آپ کی حفاظت کے لیے خیمے کے باہر، حجرے کے باہر ڈیوٹی دیں گے۔ اللہ کے نبی مصلحتاً خاموش ہو گئے، اور جب یہ پیغام اللہ یاسیمو کا ان الناس کی وحی آئی، اللہ حفاظت کرے گا آپ کی لوگوں سے، جیسے یہ وحی آئی اللہ کے نبی نے دروازے بعد کے دور میں حجرے سے گردن باہر نکالی اور فرمایا کہ آسمان سے بشارت آ گئی ہے میری حفاظت کی، اللہ یاسیمو کا ان الناس، اللہ حفاظت کرے گا انسانوں سے، آل سارٹ آف نیگیٹو پاور سے، اور 100,000 کی تعداد میں اللہ نے متعین کیے ہیں فرشتے، کس کے لیے؟ اپنے نبی کی حفاظت کے لیے۔ پتھر بھی رو رہے ہیں، پتھر بھی گریہ کر رہے ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، لوگوں نے اپنے نظریات کی بنیاد پر ہمیں بت بنا کر پرستی کی ہے، ہم اس پر راضی نہیں ہیں، اسی لیے ان کا نام ہی سن کر جو ہے ہم سجدے میں گر گئے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اطلاع پہنچی حضرت عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، یہ واقعات سارے ہو رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے پاس جب اطلاع پہنچی کہ یہ اس طرح سے معاملہ ہو رہا ہے، حلیمہ سعدیہ رو رہی ہیں اور یہ سب ہوا ہے، تو آپ آئے، آپ ننگے پیر کعبۃ اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ چوں خبر یا بجد مصطفیٰ، کیوں خبر یا بید جد مصطفیٰ، از حلیمہ وصفغانش بر ملا، واز چنو بانگ بلند و نارہا، کہ بسیلے میرسد از وی صدا، زود عبد المطلب دانست چیز، دست بر سینہ حمیز و می گریز۔ جب ان کے پاس اطلاع پہنچی تو حضرت عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے صحن میں مطاف میں پہنچے، اور آپ نے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر گریہ کیا، زاری کی۔ کعبۃ اللہ کے جوف سے آواز آئی، جواب ملا، آپ نے فرمایا من امورا می شفی آرم بتو، حال او ہے حال داں با من بگو، کہ آپ نے فرمایا کہ میں انہی کو کس کو؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے پوتے کو۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ عبد المطلب جو ہے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر آواز لگا رہے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
شفاعت کا واسطہ، آپ کی شفاعت کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں درخواست پیش کرتا ہوں کہ وہ کہاں ہیں مجھے بتا دے۔ بہت اہم پوائنٹ ہے یہ۔ فرماتے من ہمورا می شفیع آرم بتو، میں انہی کو، آپ اسلام ہی کو، بچے کو شفیع بنا کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ حال او، اے حال دا با من بگو، کہ ان کا حال جاننے والے ان کا حال مجھے بتا دے۔ از درون کعبہ آمد بانگزود، کہ ہم اکنو رخ بتو خواہد نمود، کہ کعبے کے جوف سے، کعبے کے اندر سے آواز آئی۔ ہم کعبۃ اللہ کو صرف عمارت دیکھ رہے ہیں اس دور کے لے کر، تعلق پیدا ہو جائے تو کیفیت پھر کیا ہوگی۔ سطحیت کا یہ عالم ہے کہ کعبہ گئے، مدینہ گئے، کربلا گئے، جیسے گئے تھے ویسے ہی چل پھر کے آ گئے۔ تبدیلی ان مقامات کے تقدس کا بھی پورا پاسداری نہیں ہے، ان مقامات کی اہمیت کا بھی ادراک نہیں ہے۔ وہی مقام ہے جہاں ہر نبی نے طواف کیا، اس مقام کو کی تعمیر ابراہیم خلیل حق کے ہاتھ سے ہو رہی ہے، اور ہر دور کے نبی نے وہاں کے طواف کا شرف حاصل کیا۔ تو ہماری فکروں کی محدودیت یہ ہے کہ ہم اسے ایک صرف عمارت دیکھ رہے ہیں، جبکہ عمارت کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت کیا ہے؟ میں بہت اہم پوائنٹ آپ لوگوں کو دے رہا ہوں کہ کعبۃ اللہ کے اندر ہر کوئی نہیں جا سکتا، خواص جاتے ہیں۔ حتیم میں ہر کوئی جا سکتا ہے، اور حتیم کعبے کا حصہ ہے۔ در درون کعبہ رسم قبلہ نیز، جو داخل ہو جائے اس احاطے میں تو پھر جہاں وہ سر رکھے وہی قبلہ ہے۔ در درون کعبہ رسم قبلہ نیز، کہ کعبے کے اندر داخل ہونے کے بعد، حتیم کے اندر داخل ہونے کے بعد جہاں سر رکھیں وہی سجدہ گاہ اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ تو یہاں کیا ہوا کہ من ہمورا می شفیع آرم بتو، حال او، اے حال دا با من بگو، از درون کعبہ آمد بانگ زود، کہ ہم اکنو رخ بتو خواہد نمود، کہ ہم قریب آواز آ رہی ہے جوف کعبہ سے کہ ان قریب آپ کو ان کے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ ظاہرش یا ہرشتہ شہر گیہاں کنیم، باطنچ ازرات از ہما پنہا کنیم۔ میں نے آپ علیہ السلام کا اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے، کعبے کے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ ان کا ظاہر تو آپ کے سامنے ہے، ان کے باطن کو ہم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے سیرت مبارکہ کے موضوعات میں ملے گا، اور جو آپ کی حقیقت ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ عشق ها داریم با این خاک ما، زان که افتاده است در خود و رضا. گرچنی شاهی از او پیدا کنیم، کہ ہم او را پیش شیدا کنیم، کہ میں آپ کے سراپے کی اہمیت ایسی ہے کہ بنانے والا تو میں ہوں، میں خود آپ کا عاشق ہوں۔ کعبۃ اللہ سے آواز آ رہی ہے کہ میں نے بنایا ہے، ان کا ظاہر دنیا کے سامنے ہے، مگر آپ کا باطن جو ہے، آپ کی اصالت جو ہے، آپ کی حقیقت جو ہے، وہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے اسے ظاہر دکھایا تو ظاہر میں اتنے بڑے بڑے جلوے دکھائے، ظاہر میں چاند کو 2 لفظ کرنا دکھایا، ظاہر میں ہاتھوں میں کنکریوں کے بولنے کو دکھایا، ظاہر میں فتوحات کا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب فتح آ گئی تو لوگ جوق در جوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے لگے اور ایمان لانے لگے۔ یہ ظاہر ہی ظاہر ہے، اور باطن کیا ہے؟ باطن اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ 100,000 عاشق و معشوق ازو، در فقا و در نفیر و جستجو۔ پھر کیسے کیسے کردار، اللہ کی محبت کیسے ظاہر ہوگی؟ اللہ کی محبت اللہ کے مخلوق کے دل کی عقیدے کی وجہ ظاہر ہوگی۔ ہم کیا دیکھیں گے؟ ہم ظاہر دیکھیں گے۔ تو کیسے کردار ہیں جو امت محمدیہ میں آئے، اور کیسی مخلوقیں ہیں جو آپ سے، دیگر خلائق انسانوں کے علاوہ جو آپ سے محبت کرتی ہے۔ کیا علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں بتایا؟ ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
اور آ کر اس نے کہا کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے؟ الحمدللہ اللہ نے مجھے سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا۔ تو اچھا یہ جو کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں یہ آپ کو پہچانتے ہیں؟ ہاں یہ مجھے پہچانتے ہیں۔ کیا اگر آپ ان کو بلائیں گے تو آئیں گے؟ بے شک میں بلاؤں گا تو آئیں گے۔ اچھا آپ ان کو بلائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پکارا، اپنی طرف جانب اشارہ کیا تو ان کھجور کے درختوں نے اپنے آپ کو ہلایا اور جڑوں سے نکل کر گھسٹتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے۔ علامہ بصیر رحمۃ اللہ اس کو کیسے خوش نمایاں کیا ہے، جاءت لدعوت الاشجار ساجدۃ، جاءت دعوت الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدمی۔ علامہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی شاہکار ہی تو ہیں جو ظاہر کو دیکھ کر ایسے اشعار پڑھ رہے ہیں۔ سارے قصیدہ بردہ میں وہ تمام واقعات موجود ہیں دوستوں جو بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ اس شعر میں وہی واقعہ ہے یہودی والا کہ درختوں نے اپنے آپ کو، کھجور کے درختوں نے اپنے آپ کو ہلایا، زمین سے جڑوں کو نکالا، کیونکہ ان کی پنڈلیاں نہیں، ساخ کہتے ہیں پنڈلی کو، ان کی پنڈلیاں نہیں ہوتی ہیں، تو گھسٹ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، اور جب آئے یہودی نے دیکھا، آپ نے دست شفقت ان پر پھیرا اور اشارہ کیا واپس جا کے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ۔ یہودی حیران ہو گیا، یہودی حیران ہو گیا اور مسلمان ہو گیا کہ آپ کے اشارے پر درخت جو ہیں آپ کے عشق کی وجہ سے، آپ سے محبت کی بنیاد پر، آپ کی پہچان کی وجہ سے اپنی جگہ سے نکل کر آپ کے پاس آ گئے۔ 100,000 عاشق و معشوق ازو در فغان و در نفیر و جستجو، کہ اس کیفیت میں سینکڑوں ہزاروں جو ہے وہ اللہ کی مخلوق پہچان، ظاہر کی پہچان کی بنیاد پر ہے، اور اگر کوئی باطنی کیفیت کو پہچانے تو کیا کیفیت ہوگی؟ ظاہرش با باطنش گشتہ بجنگ، باطنش چو گوہر و ظاہر چو سنگ۔ اسی کیفیت میں مسلسل مختلف عالمین کے لوگ مصروف ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اور آپ کی حیات ظاہری کے جو معجزے ہیں وہ بھی اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ آپ کا مقام و مرتبہ اللہ کی نظر میں کیا ہے۔ پس عجب فرزند کورا بودات لیک احمد برہما افزودات۔ حضرت عبد المطلب فرما رہے ہیں کہ میں نے بے شمار معجزات ان کے دیکھے ہیں، شیر خوار بچے کے، چھوٹے بچے کے میں نے خود دیکھے ہیں۔ دادا فرما رہے ہیں ہر کے کوشش بہر مادر امتحان، پشت زیر پوش آرد آسمان، ظاہرت از تیرگی افغان کنن، باطنش تو گلستان در گلستان، کہ ظاہر میں یہ کیفیات ہیں اور باطن میں یہ ہے کہ نشان، باطن میں یہ ہے کہ آپ کے وجود کی برکتیں، آپ کے وجود کی جہتیں، آپ کی وجود کی سربلندی ہر زمانے میں ہے اور تا قیام قیامت رہے گی۔ گفت عبد المطلب کی دم کجاست، اے علی میں سر نشان دہرا راز، از درون کعبہ آوازش رسید، گفت اے جو ایندہ طفل رشید، حاطفش گفتار مخرغم کین زمان، باتوزاں شاہی جہاں بود ہم نشان، کہ عبد المطلب نے یہ بار بار یہ بات دہرائی کہ مجھے ان کا پتہ بتا دیا جائے کہ وہ کہاں ہیں اس وقت۔ جوف کعبہ سے حاطف غیبی کی آواز آئی کہ وہ شاہ جہاں بادشاہوں کے بادشاہ قریب ہی ہیں، ہم آپ کو ان کا پتہ بتا دیں گے۔ در کوب تاب پشت آدم اسلافش ہما، مہترا رزم و بزم و ملحما، این نسبت خود خشر اورا بوداعت، کیونکہ آپ ان قریب آپ کو ان کے بارے میں بتا دیا جائے گا،
اور جب بتایا گیا کہ فلاں وادی کے فلاں درخت کے نیچے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جا کر ان کو وہاں سے لے لیں، وہ کہیں گم نہیں ہوں گے، وہ کہیں گم نہیں ہوں گے، سارے عالمین ان کے اندر گم ہو جائیں گے۔ وہ گم نہیں ہوگے، وہ بچہ گم نہیں ہوگا، بلکہ عالمین جو ہیں وہ ان کے اندر گم ہو جائیں گے۔ چند بود بیشکست احمد در جہاں، آپ کی کاوشوں اور کوششوں اور اللہ کے فضل کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے بے شمار بتوں کو توڑا گیا، آپ کے امت کے، آپ کے اصحاب نے توڑا۔ چند بت بیشکست احمد در جہاں تو کہ یورپ گوئی گفتن امتاں، چند بت اللہ کے نبی نے توڑے تاکہ لوگ اللہ کو پہچاننے جیسے ہو جائیں۔ چند بت بیشکست احمد در جہاں، تاکہ یا رب یا رب یا رب کہنے جیسے کیسے لوگ ہیں جب آپ نے ان بتوں کو توڑا۔ اگر آپ ان بتوں کو نہ توڑتے، وہ فرماتے ہیں ممکن ہے اب تک تم بت پرستی کر رہے ہوتے۔ یہ احسان ہے انسانیت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ چند بت بیشکست احمد در جہاں تاکہ یورپ گوئدن امتاں، تاکہ امتیں یا رب کہنے جیسی ہو جائیں۔ آپ زمانہ طفلی میں، بچپن میں جو بظاہر گم ہوئے تو اللہ نے یہ پیغام دینا تھا کہ تا قیام قیامت تک کے لیے سن رکھو کہ آپ کہیں گم نہیں ہوں گے۔ سارے عالمین جو اللہ نے بنائے ہیں وہ آپ ہی کی ذات اقدس کے صدقے بنائیں، تو سارے عالمین آپ میں گم ہو جائیں گے، آپ کہیں گم نہیں ہوں گے۔ فلاں وادی کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت اہم نکتہ دے کے جا رہا ہوں کہ سارے عرب کے بڑے بڑے عبد المطلب سمیت کہاں جا رہے ہیں؟ بچپن ہی میں آپ کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ جو بھیجنا، اللہ کا جو بھیجنے کا جو عمل ہے، ایک ہی واقعہ بیان کر دیا کہ آپ کہیں نہیں گئے، لوگوں کو آپ کے پاس، آپ کے جد کو، آپ کے دادا کو اللہ نے آپ کی جانب بھیجا کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جا کے لے آئیے۔ پورا عرب کا، مکہ کا پورا معاشرہ جس میں بڑے بڑے لوگ تھے، وہ چل کر اس بچے کے پاس گئے۔ عالم طفلی ہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اس لیے گئے کہ اللہ کی مرضی یہ تھی، اللہ دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھو یہ رخ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ بڑے تو گئے، دادا بھی گئے۔ مولانا ایک بہت لطیف نقطہ یہاں، نور حق رو کسب جویت زاد و پود، خلعت حق را چه با حاجت تار پود۔ یہاں یہ تو صحیح ہے کہ وہاں بھیجا جا رہا ہے، یہ بھی ایک نقطہ ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک نقطہ اور بھی ہے، جب اللہ جس کو پہچان لے، اللہ جس پر نوازش کر دے، اللہ جس کو محبوب بنا لے، اللہ جس کو محبوب بنا لے تو پھر کسی کی طرف نہیں دیکھا جاتا۔ خدا مخلوق ہے، خدا کو اپنے اس محبوب کی جانب بھیجتا ہے۔ خدا اپنی دیگر مخلوق کو، جس میں درخت بھی شامل ہیں، جس میں کنکر بھی، اگلے مرحلے میں بات آئے گی، جس میں کنکر بھی شامل ہیں، جس میں پہاڑ بھی شامل ہیں، وہ ساری دیگر مخلوق ہیں جن کو اللہ نے پہچان کرائی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لوگ اس بچے کے پاس جا رہے ہیں جو ابھی عالم طفلی میں ہے، ابھی چھوٹے ہیں، مگر بڑے بڑے اس دور کے عالموں کو اللہ نے اس وادی میں بھیجا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ فرمایا کہ یہ کہیں گم نہیں ہوں گے، سارے عالمین ان میں گم ہو جائیں گے۔ نور حق را کسب جویت زاد و پود، اللہ کا نور، بہت اہم شعر ہے یہ والا، اللہ کا نور، نور حق را کسب بجویت تار و پود، خلعت حق را چه با حاجت تار و پود، کہ اللہ کے آفتاب، اللہ کے نور کے سمندر کو بظاہر اگر کوئی نہ بھی پہچانے، وہ حق ہے، وہ اپنی پہچان کراتا ہے، وہ اپنی اہمیت کو دنیا کو جتاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کسر اصنام اور ترقی اقوام کے لیے بھیجا، بتوں کو توڑنے کے لیے
اور زمانوں کو ترقی دینے کے لیے بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کسر اصنام، اصنام کہتے ہیں بتوں کی جمع، صنم کی جمع اصنام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کسر توڑنے کے لیے، بتوں کو توڑنے اور قوموں کو ترقی دینے کے لیے مبعوث فرمایا، چاہے وہ پتھر کے بنے ہوئے بت ہوں، خاندانی اپنے وقار کا بت ہو، اپنے علم و وجاہت کا بت ہو، کوئی بھی بت ہو جو انسان بناتا ہے، پتھر سے بنائے، نظریے سے بنائے، فکر سے بنائے، ان تمام کو توڑنے کے لیے اللہ کے نبی کو اللہ نے چند بت بیش کاست احمد در جہاں تا کہ یورب گوئی گفتند امتا، تاکہ امتیں یا رب کہنے جیسی ہو جائیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ شکر ادا کرو، شکرانہ ادا کرو، اللہ کے نبی کی فضیلت کو پہچانو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتوں کو توڑا تو تم پر اور تمہاری نسلوں پر احسان کیا، تم پر اور تمہاری نسلوں پر احسان کیسے کیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کو نہ توڑتے، چاہے وہ فکری بت ہو، عربوں میں بہت بہت تکبر تھا، عربوں میں بہت غرور تھا، عربوں میں خاطر الکلامی کا بڑا غرور تھا کہ ہم گفتگو شاعری میں کرتے ہیں۔ جب یہ غرور کو توڑنے کے لیے، تکبر کو توڑنے کے لیے انتہائی عاجزانہ انداز میں جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، عربوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے کلام بھی جو کرتے تھے، گفتگو، وہ شاعری کے انداز میں کرتے تھے۔ ایک غار تھا مکہ کی وادی کے قریب، وہاں وہ جو شاعری کرتے تھے وہ ایک سلیٹ پر لکھ کر، تختی پہ لکھ کے وہاں ٹانگ دیتے تھے، اور ایک یہودی عالم تھا بہت بڑا دور کا، وہ آ کے اس کی اصلاح کرتا تھا کہ شعر میں جو نوک پر سنوارنے سنوارتا تھا، اور سب کے الگ الگ کر کے سنوار کے لکھ کے ٹانگ دیتا تھا، وہیں لوگ آ کے لے جاتے تھے۔ کسی نے قرآن کی انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ لکھ کے وہاں پہ ٹانگ دیا۔ اور وہ بہت زبردست عالم تھا، کئی زبانوں پہ اس کو عبور تھا، انجیل مقدس اور تورات مقدس اس کو ازبر یاد تھی، بہت جید عالم تھا وہ، اور وہ آ کے اصلاح کرتا تھا۔ جب کسی نے لکھ کے وہاں ٹانگ دی قرآن کی ایک سورت پوری، تو اس نے دیکھا بڑے غور سے، اس میں عادات بھی شامل ہیں، اس میں سماوی علوم بھی شامل ہیں، اس کے اندر بہت سے چھپے ہوئے راز بھی شامل ہیں۔ قرآن کا معاملہ دوستوں یہ ہے کہ قرآن ایک انتہائی خوبصورت دوشیزہ ہے، قرآن ایک انتہائی خوبصورت دوشیزہ ہے جو نامحرم سے پردہ کرتی ہے۔ نامحرم سے قرآن نامحرم کے آگے نہیں کھلتا ہے۔ ایک ایسی دوشیزہ ہے قرآن، کسی عارف نے کہا کہ وہ نامحرم سے پردہ کرتے۔ اب نامحرم کون ہے؟ جو دنیاوی معاملات میں ضرورت سے زیادہ ملوث ہے، تو جو خدائی احکامات کی پاسداری نہیں کرتا ہے، وہ نامحرم کہلاتا ہے۔ اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے انبیاء سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، تو جب قرآن کھولتے ہیں تو ہر صفحے پر ان کے لیے بے شمار پیغامات ہوتے ہیں، جس کو صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو ان تمام برائیوں سے دور ہوتے ہیں۔ ورنہ پڑھ رہے ہیں ایک حرف کی 10 نیکی کما کے لوگ فارغ ہو رہے ہیں، تبدیلی نہیں آ رہی۔ تبدیلی جب تک نہیں آئے گی، جب تک قرآن کی معنویت کو نہیں سمجھے گے۔ اس نے لکھا کہ انا آتیناک الکوثر، عام آدمی کی بات نہیں، ایک عالم کی بات ہو رہی ہے، اپنے دور کے بہت بڑے عالم کی بات ہو رہی ہے۔ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، لکھ کے ٹانگ دیا۔ اس نے جواب میں لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ اس کو پہچان تھی کہ یہ جو ورڈنگز ہیں، اس میں چھپے ہوئے جو راز ہیں، وہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ما ھذا کلام البشر، کوئی بشر اس طرح کی گفتگو کر ہی نہیں سکتا جیسے خدا قرآن میں اللہ نے کلام کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کسر اصنام اور انسانیت کی گردنوں کو ابلیس اور نفس کی شکنجے سے چھڑانے کے لیے اللہ کے نبی
کو اللہ نے مبعوث کیا، بعثت عطا کی. اور آپ کی ایک عارف کہتا ہے کہ انسانیت نے ابتدائی آفرینش سے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 30% ذہنی ارتقاء کی منزل طے کی. ہر کوئی اس بات کو سمجھ جائے گا کہ انسان کی ترقی کا جو لیول تھا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک وہ 30% تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ 100% ہو گیا کہ پورے دور میں 30% اور آپ کی 63 سالہ زندگی میں 100%. آج جو اقوام کی ترقی کے جو معاملات ہیں اس کے پیچھے شان رحمت للعالمینی کی جھلک ہے کہ انسان جو سوچ بھی نہیں سمجھ سکتا تھا وہ آج کا انسان کرتا نظر آتا ہے. یہ فرماتے ہیں کہ عارف کہتا ہے کہ اللہ کی نبی کی وجود کی برکت سے یہاں جمی قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ آپ ان کے درمیان ہیں، میں ان پہ عذاب کیسے لا سکتا ہوں؟ آپ ان کے درمیان ہیں، جب تک آپ ان کے درمیان ہیں عذاب نہیں آئے گا. آپ جب تک ان کے درمیان ہیں، جب تک ان کے دلوں میں آپ کی محبت ہے، جب تک ان کے دلوں میں آپ کی آل کی محبت ہے، جب تک ان کے دلوں میں آپ کے قرآن کی محبت ہے، جب تک ان کے دلوں میں اقوال کی اہمیت ہے، جب تک یہ آپ کے انداز میں سوچتے رہیں گے، آپ کے اسوہ حسنہ پر چلتے رہیں گے، جب تک عذاب نہیں آئے گا. تو ابلیس نے کیا چال چلی کہ ان تمام پازیٹیوٹیز کو مٹاتا چلا جا رہا ہے. اپنے جیسا انسان کہہ رہے ہیں، اپنے جیسی شخصیت کہہ رہے ہیں، پہچان کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. اس دور کا کلمہ یہی ہے نا، اور کیا ہے بتائیے؟ نہ آپ کی محبت، نہ آل کی محبت، نہ قرآن کی محبت، نہ حدیث کی محبت، نہ آپ کے چاہنے والوں کی محبت، نہ اہل اللہ کی محبت. یہ اس دور کا المیہ ہے کہ اگر آپ جب تک آپ ان کے درمیان ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا. تو ابلیس نے کیا پیترا بدلا، کیا چال چلی کہ ہمارے معاشرے کے دلوں سے آپ کی محبت کو گھٹاتا چلا جا رہا ہے. جیسے جیسے گھٹتی چلی جائے گی ایسے ایسے بلیات اور آفات کا ظہور ہوگا جو ہو رہا ہے. بے برکتی ہے تو ہے، امراض ہیں تو ہیں، تنگیاں ہیں تو ہیں، دلوں میں کدورتیں ہیں تو ہیں، حسد ہے تو ہے. یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب نبی کی محبت دلوں سے نکلی تو اس خالی جگہ پر کیا آ گیا؟ اس خالی جگہ پر اندھیرا آ گیا، ظلمت آ گئی، تنگی آ گئی، پریشانیاں آ گئیں، امراض آ گئے. یہ سارے اس وجہ سے آئے کہ جگہ خالی کی گئی. اگر نبی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کسی عارف نے کہا کہ ایک ہی سوال ہے محشر میں، کوئی اور سوال نہیں ہوگا. ہاں بھائی فلاں صاحب کتنی محبت کی نبی سے، ہاں فلاں صاحب آپ نے کتنا عشق کا جذبہ دل میں پیدا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک ہی سوال ہے، جس نے پیدا کر لیا سرخرو قرار پائے گا، اور جو چنا اور چنی میں لگا رہا جملہ عالم زی سبب گمراہ شد. تمام دنیا اس سے گمراہی کا شکار ہے. معروف فرماتے ہیں جملہ عالم زی سبب گمراہ شد، کم کسے زبدال حق آگاہ شد. انبیاء را همچو خود پنداشتن، اولیاء را همچو خود برداشتن. جملہ عالم اسی لیے گمراہی کا شکار ہے. جملہ عالم اسی لیے گمراہی کا شکار ہے کہ انبیاء کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، اہل اللہ پر خود کو گمان کرتے ہیں. یہ گمراہی کی علامت ہے. جملہ عالم زی سبب گمراہ شد، کم کھسے اب دور حق اور کم ہیں جو اللہ کے دوستوں کو پہچانتے ہیں. انبیاء را ہم چو خود پنداشتن، اپنے آپ کو اہل اللہ اور انبیاء کے برابر سمجھتے ہیں. اولیاء را ہم چو خود برداشتن. یہ کیا ہے؟ گمراہی کی علامت ہے. اور گمراہی کس وجہ سے ہے؟ ابلیس اور شیطان کی چالوں کی وجہ سے عشق مصطفیٰ کا جذبہ سرد ہوتا جائے گا، اور جو بھی ہوگا وہ ظاہر میں ہوگا، قول و فعل کے تضاد کے ساتھ ہوگا. قول و فعل میں یکسانیت بہت ضروری ہے. صرف ایک ہی پوائنٹ دیتا ہوں کہ قول اور فعل کی جو دو رخا پن ہے، جیسے جیسے یہ نکلتا جائے گا ویسے ویسے راستہ کشادہ ہو جائے گا. اور جب تک یہ رہے گا، جب تک اس طرح کی سوچ رہے گی تو تبدیلی نہیں آئے گی. آج 2023 کا معاشرہ کیسا معاشرہ ہے؟ آج 2023 کا معاشرہ کتنی تنگیوں کا معاشرہ ہے. اسی لیے کیوں ہے؟ اس لیے کہ جن کو چاہنا ہے
جن سے قریب رہنا ہے، جن کی محبت کو دل میں بسانا ہے، جن کے انداز میں طرز زندگی کو استوار کرنا ہے، جن کی آل سے محبت کرنا ہے، جن کے اصحاب کا احترام کرنا ہے، یہ ساری چیزیں نکلتی چلی جا رہی، اور جیسے نکلتی جا رہی کیا چیز آ رہی ہے؟ کیا آ رہی ہے؟ آل سارٹ آف نیگیٹیوٹی، تمام منفی سوچیں، منفی طاقتیں اس وقت جو ہے معاشرے میں جگہ بنا رہے ہیں۔ ربیع الاول کی آمد ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں بن مراد میں، شہر میں بڑا چراغا اور شور و غوغا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا واقعاً ہے یا سطحیت کے ساتھ ہے؟ اگر واقعاً ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کل سے بھی وقت بدل جانا چاہیے۔ بدل رہا ہے؟ نہیں بدل رہا۔ کیوں نہیں بدل رہا؟ کہ اس میں اخلاص نہیں ہے، جو کیفیت اللہ کو پسند ہے وہ نہیں ہے۔ اللہ زیادہ بہتر کون جانتا ہے؟ ہمارے اندر کے حال کو وہ بہتر جانتا ہے۔ جب وہ جانتا ہے اور ہمارے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں تو سمجھ رکھنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چوک ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہے۔ ہو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، ہو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ علامہ اقبال کی روح کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ ترین مقام پر فائز فرمائے کہ ایسے ایسے اشعار ہیں کہ ہر نشست میں آ جاتے ہیں زبان پر۔ ایسے اشعار ہیں علامہ اقبال کے کہ ہر نشست میں کسی نہ کسی حوالے سے جاگنے کے لیے یہ صیغہ علامہ اقبال نے متعارف کیا کہ ہو اگر آج بھی ابراہیم کا پیدا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اس کیفیت کو سمجھے بغیر جو وقت گزر رہا ہے اس سے نجات کی ضرورت ہے۔ جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے، اور جیسے جیسے سمجھ لیں، رکیں، ٹھہریں، غور کریں کہ حالات میں تبدیلی نہیں آ رہی، زندگی کی روش نہیں بدل رہی، بے برکت نے گھر دیکھ لیا ہے، امراض ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے ہیں، تو کہیں تو رکنا ہے نا، اور کہیں رک کے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم سے کہاں چوک ہو رہی ہے۔ نفس اور شیطان ہمیں بتاتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے اور فلاں کی وجہ سے اور فلاں کی وجہ سے، فلاں نے حسد کیا ہے اور فلاں نے جادو کیا ہے۔ ایسا کچھ بھی ممکن نہیں ہے اگر ان سے جڑ جائیں جو خدا سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے مولانا پیغام یہ ہے نا کہ ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال اطاعت بیریا، 100 سال کی بیریا عبادت سے کسی عاشق، کسی عارف، کسی صوفی کی صحبت بہتر ہے، کیونکہ وہ اللہ سے قریب ہے، اور جو اللہ سے قریب ہے اس سے قریب ہونے کا سادہ سا اصول یہی ہے کہ جو اللہ کو پہچانتے ہیں ہمارے دلوں میں ان کی پہچان پیدا ہو جائے۔ یہ خدا سے دعا کرنے کا وقت ہے، اے اللہ جو تجھ سے محبت، صراط الذین انعمت علیہم کیا ہے؟ ہم ہر صلات میں ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں اور اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب سیدھے راستے کی پہچان کیسی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم ہر بار، ہر صلات میں، ہر رکعت میں اللہ نے اس کو واجب قرار دے دیا کہ پڑھے بغیر نماز مکمل نہیں ہو رہی۔ تو کیوں؟ اس میں ایسا کون سی خاص بات ہے؟ اس میں خاص بات کیا ہے کہ ہم اللہ سے استعانت و مدد طلب کرتے ہیں۔ صراط الذین، اے اللہ سیدھا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ اب سیدھا راستے کی پہچان کیسے ہوگی؟ سیدھا راستے کی پہچان صراط الذین انعمت علیہم، جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں وہ راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ دکھا جو تیرے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ انعام یافتہ کون ہیں؟ انبیاء انعام یافتہ ہیں، اہل اللہ انعام یافتہ ہیں، وہ جو اللہ سے قریب ہیں وہ انعام یافتہ ہیں، اور ان سے جڑنے کا اشارہ قرآن خود ہی فرما رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ وہ دکھا جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ اس دور کا المیہ یہی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ بھیڑیے جو ہیں پوری ریوڑ پہ حملہ نہیں کرتے، ایک بکری کو نکال کے لے جاتے ہیں، سب مل کے کھا لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، دوسری بکری اٹھ جاتے ہیں، ایک ایک کر کے شکار کرتے ہیں۔ تو ابلیس کا طریقہ واردات، نفس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ ایک ایک خاندان سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔
माजी में बड़ों ने बड़ा एहतमाम किया अहलुल्लाह की याद की मजलिसों का, अचानक सोचे समझे बगैर उनको उन मदरसों में दाखिल कर दिया जहाँ अदब नहीं था, तो कुछ ही दिनों में उन बच्चों की वजह से पूरा माजी ख़राब हो गया। तो देखने की ज़रूरत है कि हम किन के साथ जोड़ रहे हैं, अदब वालों के साथ जोड़ रहे हैं या गुस्ताखों के साथ जोड़ रहे हैं। तुर्किया का एक कौल है, शायद पहले भी मैंने बयान किया है, कि अगर तुम दीन लोमड़ी से लोगे, दीन अगर तुम लोमड़ी से लोगे तो कुछ ही दिनों में लोगों की मुर्गियां चुरा चुरा के खाना दीन बन जाएगा। क्यों, किससे दीन लिया? उनसे लिया, उन नजरियात ने हमें मुतासिर किया और हम वैसे बनते चले गए। तो दीन अगर लोमड़ी से लेंगे तो लोमड़ी का तरीका क्या है कि वो लोगों की मुर्गियां चुरा कर खाती है। तो दीन किनसे लेना है? दीन उनसे लेना है जो इनाम याफ्ता हैं। दीन किनसे लेना है? सिरातल लज़ीना अनअमता के मकाम पर जो फायज हैं, दीन का सबक उनसे मिलेगा, इरफान का सबक उनसे मिलेगा, आगही का सबक उनसे मिलेगा। खौफतरा खौफता खई कुनत बेदार, जो खुद सोए हुए हैं, गफलत में हैं, गलत नज़रियात में हैं, उनसे दीन कहाँ मिलेगा? दीन तो उनसे मिलेगा जो सही नज़रियात के साथ हैं, जो कुरान के मुताबिक है, नबी की हयात के मुताबिक है, नबी की पहचान से मुताल्लिक़ है, नबी की आल से मोहब्बत से मुताल्लिक़ है। जो इस रास्ते पर सफ़र करेंगे वो सुरखरुई की मंजिल पर सरफराज होंगे, खुदा की पहचान उनके हिस्से में आएगी। और बहुत सी छोटी बड़ी चीज़ें जब वो पहचान जाते हैं ना, नेगेटिव पावर दोस्तों पहचान लेते हैं कि नहीं ये आम नहीं है, ये हट कर हैं, तो खुद ही रास्ता छोड़ देते हैं। गौस अली शाह साहब ने किताब में ये वाक़या लिखा है कि अल्लाह का क़यामा, बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ है, बहुत वसी और रोशनी रोशनी है, अल्लाह का दरबार लगा हुआ है। और इब्लीस को क्योंकि बाहर निकाल दिया गया, वो बाहर बैठा हुआ है। कौन जा रहे हैं? अच्छा बाइज़ीद जा रहे हैं। अच्छा अब कौन जा रहे हैं? खैमे में गौस पाक जा रहे हैं। अच्छा अब कौन जा रहे हैं? बाबा साहब जा रहे हैं। ये देखता है और सर झुका लेता है कि इनके आगे बस नहीं चलता उसका। कोई दुनियादार जब अंदर जाने की कोशिश करता है, नशिस्त में क्या काम है, तू भी अना का मारा हुआ है, मैं भी अना का मारा हुआ था। दुरूद पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। इब्लीस खूब अच्छी तरह से जानता है, उसको वसी तजर्बा है, उसको पहचान भी है कि इन पर हमारा दाव चलेगा और इन पर दाव नहीं चलेगा, क्योंकि ये निस्बतों वाले हैं, ये जुड़े हुए हैं, ये अल्लाह की पहचान रखते हैं, वहाँ अंदर जाने का हक़ रखते हैं। और जो दुनियादार होंगे उनको इब्लीस ये कहेगा कि तू यहाँ क्या कर रहा है, उसके पीछे लग कर उसको जहन्नम के दरवाजे तक। खलासी की यही सूरत है, बचने की यही सूरत है कि हम ये पहचान अपने अंदर पैदा करें कि हम अहलुल्लाह की पहचान रखते हैं, हम अंबिया की पहचान रखते हैं, अंबिया की आल की पहचान रखते हैं। जो इस पहचान के साथ सफ़र करेंगे वो महफूज होंगे कि फिर वो आपको नहीं छेड़ेगा, ना नफ्स छेड़ेगा, ना इब्लीस छेड़ेगा। उसे मालूम है कि ये उनके ख़ास हैं, जो उनके ख़ास बन जाते हैं उनसे वो खुद ही दूर हो जाता है, और जो उनसे दूर हो जाते हैं उन्हें वह रांदे दरगाह और बर्बाद कर देता है। अल्लाह ताला हम तमाम का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमारे दिलों में नबी सल्लल्लाहु और आपकी आल की सच्ची मोहब्बत हमें अता करे, ताकि हम इस दुनिया में भी खैर के साथ और अगली मंजिलें भी सुरखरुई के साथ गुजार सकें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।